کی ہیبت کے وارث کا جشن ہے۔ آج کا یہ جشن سید الشہداء کی شجاعت کے وارث کا جشن ہے۔ آج کا یہ جشن یوسف زہرا کا جشن ہے۔ عزیزان گرامی، میری تقریر جو ہے 4 حصوں پر مشتمل ہوگی۔ پہلے حصے میں امامت کی اہمیت اور فضیلت، دوسرے حصے میں امام زمانہ کی ولادت باسعادت کے مناسبت سے تاریخچہ، اور تیسرے حصے میں امام زمانہ کی حکومت جو تمام دنیا پر قائم ہوگی اور اس غلبے کے بارے میں، اور چوتھے حصے میں پیغام امام زمانہ اور انتظار کی کیفیت، اس پر گفتگو۔ صلوات پڑھیں بر محمد والوں۔ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 اور 72 ہے، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے: یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم ہر گروہ انسانی کو پکاریں گے، بے امامہم، ان کے امام کے ساتھ۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ، پس جس کو اس کے نامہ اعمال، اس کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں مل گئی تو وہ خوشی خوشی کیا کرے گا؟ فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ، تو وہ اپنی کتاب کو، اپنے نامہ اعمال کو پڑھیں گے۔ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور کسی پر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اس کتاب میں وہی کچھ ہوگا جو انسان نے انجام دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر تم ذرہ برابر نیکی کرو گے اس کو بھی دیکھ لو گے، اور اگر ذرہ برابر برائی کرو گے اس کو بھی دیکھ لو گے۔ تو لہذا نامہ عمل ہمارا ہمارے ہاتھوں میں جب ملے گا تو الحمدللہ ہمیں امید ہی نہیں یقین ہے انشاءاللہ کہ ہمارے دائیں ہاتھ میں ہی ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ جب ہم نے دنیا میں حق کے ائمہ کی پہچان کر لی ہے اور ہم نے ان کے دامن سے متمسک ہو لیے ہیں، تو جس کے دامن سے ہم متمسک ہیں، چونکہ وہ جب قیامت میں آئیں گے تو آیت کہہ رہی ہے ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ تو جہاں امام ہوگا وہیں اس کے مقتدی ہوں گے، اور وہاں پر بعض ایسے بھی ہوں گے وہ کہیں گے کہ بھائی تم نے ہمارا دامن کیوں تھاما؟ کہیں گے پروردگار ہم نے ان کو امام سمجھ لیا تھا تو ان پر دوہرا عذاب نازل کر۔ تو اللہ کہے گا کہ ان پر بھی دوہرا عذاب، لیکن تم پر بھی دوہرا عذاب ضرور ہوگا، اس لیے کہ جو لوگ دنیا میں بصیرت کی آنکھیں نہیں رکھتے، قرآن کی آیت کہہ رہی ہے وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ، جو اس دنیا میں اندھا ہے فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہی ہوگا۔ تو اس اندھے سے کیا مراد ہے؟ اندھے سے یہ مراد نہیں ہے کہ مثلا جو یہاں پر جس کی آنکھیں نہیں ہیں
وہ قیامت کے دن بھی اندھا ہی اٹھے گا. وہ تو کہے گا پروردگار میرا کیا قصور ہے کہ دنیا میں بھی اندھا رہا اور آخرت میں بھی اندھا ہی مجھے محشور کیا گیا. تو عزیزان گرامی، یہ ان آنکھوں کی بینائی کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ دل کی آنکھوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو بصیرت کا اندھا ہے، جس نے یہاں پر حق کے امام کی معرفت حاصل نہیں کی، وہ اندھا ہے، اور لہذا اسی طرح قیامت کے دن اندھا ہی وہ محشور ہوگا. تو عزیزان گرامی، آیت کہتی وَأَضَلُّ السَّبِيلَ، اور وہ راستے کے اعتبار سے گمراہ ہے، وہ صراط مستقیم پر نہیں ہے، وہ گمراہ ہے جس نے یہاں پر حق کے امام کی معرفت نہیں کی. قرآن یہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن ہر امام کے ساتھ پکاریں گے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ہم قیامت کے دن ہر نبی کی امت کو اس نبی کے ساتھ پکاریں گے، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا کہ ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا. اور رسول پاک کی حدیث ہے من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتن جاہلیہ، جو مر جائے اور وقت کے امام کی معرفت حاصل نہ کرے، اس کی موت ایسی ہی ہے جیسی جہالت کے زمانے کی موت. تو عزیزان گرامی، جہالت کے زمانے کی موت کا کیا مطلب ہے؟ جہالت کا زمانہ وہ ہے کہ جب رسول کریم تشریف نہیں لائے تھے، نہ توحید تھی نہ رسالت تھی، اور لوگ جاہلیت کے زمانے میں زندگی کر رہے تھے. تو رسول پاک فرماتے ہیں کہ جو بھی شخص چاہے وہ توحید کو مانتا ہو، چاہے وہ نبوت پر ایمان رکھتا ہو، لیکن اگر اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں رکھتا تو وہ گویا ایسا ہی ہے جیسے جاہلیت کے زمانے میں مر گیا. تو عزیزان گرامی، یہ کوئی آسان مسئلہ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہر وقت امامت کی بات اور امامت کی بحث اور امامت کا مسئلہ ہی چھیڑتے ہیں. اس لیے ہم چھیڑتے ہیں اور امامت کے مسئلے کو اور اس پر یقین رکھتے ہیں، اس لیے کہ قیامت کے دن جب پکارا جائے گا تو ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا. تو عزیزان گرامی، ہم جس دور میں زندگی کر رہے ہیں، یہ دور کس کا دور ہے؟ یہ امام زمانہ کا دور ہے. ہمیں کس کے نام پر پکارا جائے گا؟ ہمیں امام زمانہ کے ساتھ پکارا جائے گا. تو ہمیں امام زمانہ کی معرفت حاصل کرنی ہے. تو عزیزان گرامی، امامت ایک ایسا عہدہ ہے جو نبوت سے بھی بڑھ کر ہے. یہ کوئی معمولی عہدہ نہیں ہے. حضرت ابراہیم کو اس وقت عہدہ ملیا کہ جب وہ تمام انہوں نے امتحان دیے اور جب اس میں کامیاب ہوئے تو کہا فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے تمام امتحانوں میں 100/100 نمبر لے لیے. پھر انہوں نے کہا پروردگار کہ کیا یہ عہدہ میری ذریت میں جائے گا؟ تو ارشاد ہوا لا ینال عہدی عہد الظالمین، یہ عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچتا. اس کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے، اس کے لیے عصمت کے درجے پر ہونا ضروری ہے، اس کو امامت کا عہدہ ملتا ہے. عزیزان گرامی، یہ امامت کا عہدہ وہ ہے کہ جو اللہ عطا کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ عہدی، یہ میرا عہد ہے، یہ بندوں کا عہد نہیں ہے. اگر بندوں کا عہد ہو تو بندے بنا لے، یہ اللہ کا عہد ہے تو اللہ بناتا ہے. اور امام وہ ہوتا ہے جو نبی کی رسالت کا گواہ بن کر آئے، نبی کی رسالت کا گواہ ہو. جب کافروں نے کہا کہ آپ نبی نہیں ہیں، آپ مرسل نہیں ہیں، تو ارشاد ہوتا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافر یہ کہتے ہیں کہ آپ تو اللہ کے مرسل، اللہ کے نبی نہیں ہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، یہ کہہ دے میرا حبیب کہ میری رسالت کے گواہی کے لیے ایک وہ اللہ کافی ہے اور ایک وہ ہستی کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم.
تو جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے وہ میری رسالت کا گواہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، گواہ جو ہے کون سا گواہ ہونا چاہیے؟ جو چشمدید گواہ ہو۔ یہ نہیں ہے کہیں کہ جناب رسول پاک معراج سے آئے تو لوگوں نے کسی کو گھیر لیا، ادھر آئے بھی رسول پاک یہ کہہ رہے ہیں، اس نے کہا ہاں ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے۔ یہ اس وقت کی بات نہیں ہے، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب رسول کریم کو آخری نبوت کا تاج سر پر سجایا جا رہا تھا، تو اس وقت جو ہستی دیکھ رہی تھی اس کو کہتے ہیں رسالت کا گواہ۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ اس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ پوری کتاب کا علم کیسے پتا چلے کہ اس کی کیا اہمیت ہے؟ جس کے پاس تھوڑا سا علم تھا تو اس کے لیے حضرت سلیمان نے جب یہ کہا اس سے پہلے کہ ملکہ بلقیس ادھر آئے تو کون ہے جو اس کے تخت کو یہاں لے کر آئے، تو اس وقت ایک جن جو ان کے دربار میں تھا، قال افریتم من الجن، جن بول اٹھا، اس نے کہا انا آتیک بہی قبل ان تقوم من مقامک، میں لے کر آتا ہوں قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں۔ اور اس نے کہا وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ امین، اور میرے پاس طاقت بھی ہے اور میں امین بھی ہوں۔ تو عزیزان گرامی، حضرت سلیمان نے کیا کہا کہ نہیں، اس سے بھی پہلے آنا چاہیے۔ اس نے کہا تو اپنی محفل برخاست کریں، تو تخت حاضر ہے، اور تخت کہاں پر تھا؟ یمن میں۔ اور حضرت سلیمان کہاں تھے؟ فلسطین میں، سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے۔ اور قرآن یہ کہتا ہے قال الذی، وہ بول اٹھا، عندہ علم من الکتاب، کہ جس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا۔ اس نے کہا انا آتیک بہی قبل ان یرتد علیک طرفک، میں اس کو لا سکتا ہوں قبل اس کے کہ آپ اپنی آنکھوں کو جھپکے، چشم زدن سے پہلے۔ قرآن کہتا ہے فلما راہو مستقرن عندہ، ابھی یہ کہنا تھا کہ وہ ملکہ بلقیس کا تخت سامنے حاضر تھا۔ تو وہ شخص جس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا، کیونکہ یہاں کہا گیا ہے علم من الکتاب، علم اور کتاب کے درمیان من آیا ہے، اور من تبعیضیہ ہے، یعنی بعض پر دلالت کرتا ہے۔ اور اس آیت میں کہا